خادم حضرات مسئلہ یہ ہے کہ یہ جینڈرز میں تخصیص ہوتی ہے نارسسزم کی. قریباً ہر درست فیچرز رکھنے والی خاتون نارسسسٹ ہوتی ہے. ہر درست فیچرز رکھنے والے اور اچھے رنگ والے ڈبل نارسسسٹ ہو سکتی ہیں. تو ہم وہ الزام دوسرے کو کیسے دے دیں؟ کیونکہ انسانوں میں چونکہ خود پسندی صرف خدا کو زیبا ہے اور کسی کو زیبا نہیں ہے. پھر دیکھو عمروں کے تفاوت کے ساتھ بڑے سے بڑا حسین جو ہے وہ حسین بڑھیا ہو کے رہ جاتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ if they are married, the question I think is about married people. تو ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بس اور کوئی چیز نہیں چاہیے. If he is telling he is handsome, let him be. If he is telling he is very clever, good thing for him. آپ کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حسین لگتا ہے تو لگے، نہیں لگتا نہ لگے، یہ ان کے اپنے خبط ہے. آج کل مردوں میں زنانہ لباس کے خبط ہیں بے شمار. اچھے بڑے مرد درمیانی نسل سے مشتبہ نظر آتے ہیں. ہم کو سے وہ اس لیے کہ دے آر ان ایجوکیٹڈ. نارسسسٹ ہمیشہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے. جب اس نے دنیا نہیں دیکھی، اپنے سے حسین تر لوگ نہیں دیکھے، تو اس کو کیا پتا وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ وہ ہمسائے سے کر رہا ہے کہ وہ تو بیچارے ہمارے ارد گرد. نارسسزم ایسا نہیں ہے، حسن ایسی چیز نہیں ہے جو ہر طرف بکھرا پڑا ہو. آبویسلی کہیں نہ کہیں اس میں آڈ ایگزسٹنس پائی جاتی ہے. کہیں پایا جائے گا نا، جیسے اچھا پھل کہیں پایا جاتا ہے، اچھی فصل کہیں اگتی ہے، تو حسن بھی کہیں اگتا ہوگا نا، ہر جگہ تو نہیں ہوگا. پھر اگر خدا نے اچھے فیچرز دیے، ہم تو ایک دعا مانگتے ہیں، آپ بھی مانگنا. جس کو اپنا آپ اچھا لگے اس کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ اگر تم نے شکل اچھی دی تو اخلاق ضرور اچھا ہو. تو یہ دعا ضرور مانگتے ہیں کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اور یہی دعا نارسسزم میں چلتی ہے اور کچھ نہیں. باقی آپ کی احتیاط ہے. اگر نارسسسٹک افیکٹس گھر کی لڑائی جھگڑے میں مشتمل ہوتے ہیں تو اسٹاپ ٹاک اور لیسر کانٹیکٹ. حاضرین حضرات، یہ زمانہ آپ کو پتہ ہے میں نے اس میں سلام و مومن کی تسبیح چنی تھی خاص طور پہ. وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے کو جو یہ دور چل رہا ہے اس کو ہم ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس کا زمانہ کہتے ہیں. پہلے کسی زمانے میں بھی یہاں جو مالدار ہے اس کو بھی ہے، جو کم مال ہے اس کو بھی ہے، جو شادی شدہ اس کو بھی ہے، غیر شادی. تو اوور آل دا اسپرٹ آف ٹائم از اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن. اب میں اس کا دو دوستوں کا آپ کو بات سے، دونوں بڑے اچھے دوست تھے، ایک جیسے حالات میں تھے اور وہ برے تھے، اچھے نہیں تھے. تو ایک دوسرے دوست کو کہتا ہے یار بات سنو، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے کوئی انگزائٹی نہیں ہے. میں تو صبح شام دوپہر اس انگزائٹی میں رہتا ہوں اور برباد ہو چکا ہوں، تجھ پہ کوئی اثر نہیں لگتا. اس نے جواب میں ایک سوال پوچھا، ڈز اینگزائٹی ہیلپ؟ کیا پریشان ہونا مدد ہے؟ تو پھر کیوں ہوتے ہو؟ یہ آپ کے صرف میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، جو آج پریشان ہے وہ کل بہت خوش مزاج ہوں گے. کیوں؟ یہ قانون قدرت ہے. اگر آپ کو اللہ پہ یقین کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں چھوڑتے. اور اگر تو خدا کہتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ لوگوں پر ایک جس ٹائم ایک قسم کے دن نہیں رہتے.
اللہ سے دعا کرو کہ آج اگر گردش کے دن ہے، انگزائٹی کے دن ہے، ڈپریشن کے دن ہے، تو اللہ تمہارے دن ان سے ہر حال میں بدلے، یہ قانون ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کے اگلے دن اچھائی اور خوبی اور کشادگی فطرت کے دن۔ اور تسبیح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انگزائٹی اگر مینٹل ہے تو تمام انگزائٹی کو اس میں سلام رول کرتا ہے، تمام انگزائٹی کو۔ اور یہ دیکھو پیغمبر کو عطا ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر ابتدائی وقت میں ایک پورے معاشرے سے، پوری حکومت سے، پورے نظام سے لڑتا ہے، تو خدا کی طرف سے اس میں سلام اترتا ہے۔ آپ روز پڑھتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ اس میں سلام کی جتنی انگزائٹی کا، آپ کو پتہ ہے کم اثر کیوں ہوتا ہے کہ انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے، اس میں سلام کم پڑ رہے ہیں۔ اور اس میں مومن دل پہ حکومت کرتا ہے، اس میں مومن دل پہ حکومت کرتا ہے، یہ ایمان کا باعث ہے، دل کے سکون کا باعث ہے۔ تو دیکھو میں تو اس زمانے کی اسپرٹ سمجھ کے یہ میری ایس اور پہلی تسبیح ہوتی ہے، یا سلام ہو یا مومن ہو یا خدا، یہ آپ کو سکون دے گا۔ بعض اوقات اور کیفیات سے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو دعائیں بھی اور تسبیح زیادہ رہتی ہے۔ سخت ترین پریشانی، سخت ترین، جس کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا جائے، آپ وہ چوتھی دعا پڑھا کے اللہ مستر عوراتنا و آمن روا، یہ چوتھی دعا قیامت خیز بھی اگر پریشانی ہو اس کو بھی دور کرے۔ اس کے بارے میں اصحاب رسول کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آج کلیجے حلق کو آ رہے ہیں، ہم میں صبر ختم ہو رہا ہے، تو حضور نے یہ دعا بتائی تھی، اسی رات جنگ خندق کا فیصلہ ہوا اور ساری گردش آئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا نے ڈگریز بتائی، قرآن میں جہاں نفی اثبات ملتا ہے، نماز میں استقامت ملتی ہے، 5 وقت جاؤ گے، مگر یہ دونوں کو گننے کے بعد اللہ نے بالکل واضح الفاظ میں کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اور اللہ کی یاد بہت بڑی ہے، الحمدللہ سب کو دی ہوئی ہے، اس پہ قیام کرو، گردش پڑ جائے، تسبیح جائے، اور وہ کتاب آپ کو پاس ہونی چاہیے، حسن حسین، یہ مصدقہ دعاؤں کی کتاب ہے، اور اس سے اپنی آزودگی دور لیا کرو، پریشانی دور لیا کرو، اور وہ دعا تسلسل سے پڑھا کرو جو اللہ کے رسول زبان مبارک سے اس کیفیت کے لیے نکلی۔ اللہ آپ کو فتح مبارک کرے، احساس اچھا رکھے، یاد کی توفیق دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی خوراک رسے۔